السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیت لازمی کی نئی کتاب اس کا چیپٹر نمبر 16 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات اور اسوہ کے ایکسرسائز کو مشق کو ہم حل کریں گے، سولف کریں گے۔ مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ ایم سی کیوز، پہلا ایم سی کیوز ہے کسب حلال سے مراد ہے، اس کا جواب ہے پیارے بچوں حلال کمانا۔ دوسرا ایم سی کیوز ہے کسب حلال کا حصول ہے، اس کا جواب ہے پیارے بچوں فرض۔ تیسرا ایم سی کیوز ہے کون سا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، سچے لوگ اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اس کا جواب ہے پیارے بچوں سچا امانت دار۔ چوتھا ایم سی کیوز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا، اس کا جواب ہے پیارے بچوں ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو۔ پانچواں اور آخری ایم سی کیوز ہے آپ کا فصلوں کی زکوٰۃ کہلاتی ہے، اس کا جواب ہے پیارے بچوں عشر۔ اگلا سوال ہے آپ کا پیارے بچوں درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں، شارٹ کوشچن آنسر سے۔ پہلا شارٹ سوال ہے اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ تو پیارے بچوں اس کا جواب پیج نمبر 77 پہ آپ کو کسب معاش کے اصول والی ہیڈنگ میں مل جائے گا، یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی آدمی نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ تو یہاں تک آپ کا پہلے شارٹ سوال کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے آپ کا پیارے بچوں شارٹ سوال ملاوٹ اور دھوکہ دہی کو مثال سے واضح کرے۔ تو آپ کو آنا ہوگا ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے پرہیز والی ہیڈنگ میں، یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ کسب معاش کی جدوجہد کے دوران حصول دولت کے بعد آسان راہیں نکل آتی ہیں جنہیں اسلام قطعاً جائز قرار نہیں دیتا، مثلاً اشیاء کی کوالٹی کو تبدیل کر کے خراب شے کو زیادہ داموں میں بیچنا۔ یہاں تک آپ کا دوسرے شارٹ سوال کا جواب بھی ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے گردش دولت کے کیا فائدے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ تحریر کر لکھ لیں۔ گردش دولت کے ذریعے دولت معاشرے کے تمام افراد تک پہنچتی ہے، اس سے تمام افراد اور طبقات یکساں مستفید ہوتے ہیں۔ گردش دولت کی وجہ سے انسان کی معاشی سرگرمیوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے تیسرے سوال کا جواب ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے آپ کا پیارے بچوں سودی کاروبار کے بارے میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ سود کی ممانعت کی ہیڈنگ میں آپ آ جائیں، یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ قرآن کریم نے سودی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم توبہ کر لو تو تم اپنے اصل مال کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ پھر نیچے آپ آ جائیں، یہاں سے آپ نے لکھنا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے اور اس کے دونوں گواہوں پر لعنت کی اور فرمایا گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ تو یہاں تک آپ کو کوشچن نمبر 4 کا آنسر بھی اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 5 آپ کا لاسٹ کوشچن ہے ذخیرہ اندوزی سے کیا مراد ہے؟ تو پہلے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں جواب آپ یہ تحریر کر لیں۔ ذخیرہ اندوزی سے مراد اشیاء یا مال کو بڑی مقدار میں خرید کر چھپا لینا اور پھر ان کی مصنوعی قلت پیدا کر کے زیادہ قیمتوں میں فروخت کرنا ہے۔ یہ عمل عام طور پر منافع کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد طلب اور راسد کے فرق سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اسلام میں ذخیرہ اندوزی کو سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ معاشرے میں مشکلات اور قیمتوں میں اضافہ کا سبب بنتا ہے اور غریب عوام کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو کوشچن نمبر 5 کا جواب آپ یہ تحریر کر لیں پیارے بچوں۔ اگلا سوال ہے درج ذیل کے تفصیلی جواب دے۔ پہلا لانگ سوال ہے کسب معاش میں کن اصولوں کا خیال رکھنے اور کن باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے؟ پیج نمبر 77 پہ آپ آ جائیں، کسب معاش کے اصول، یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا۔ پہلے ہیڈنگ ہوگی محنت کی، پھر اس کے بعد آپ نے اگلے پیج پہ چلے جانا ہے دیانت و امانت، صداقت، ملاوٹ اور دھوکہ دہی سے پرہیز، قسم سے اجتناب، سود کی ممانعت۔ تو پیارے بچوں جو ہیڈنگس میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں جو کچھ لکھا آپ نے سب کچھ مینشن کرنا ہے، کوئی بھی اپنی چیز سکپ نہیں کرنی۔ قیمتوں میں بے جا اضافہ، اس طریقے سے آپ کا پہلا لانگ سوال یہاں اینڈ ہوگا پیارے بچوں۔ گردش دولت، یہاں بھی جو کچھ لکھا آپ نے سب کچھ مینشن کر دینا، کوئی بھی چیز آپ نے سکپ نہیں کرنی۔ یہ آپ کے پہلے لانگ سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ دوسرا لانگ سوال ہے آپ کا معاشی سرگرمی کے اسلامی اصولوں میں سے 2 پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو آپ کو آنا ہوگا پیارے بچوں پیج نمبر 78 پہ سود کی ممانعت والی ہیڈنگ پہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے سب کچھ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس طریقے سے قیمتوں میں بے جا اضافہ والی ہیڈنگ بھی آپ نے مینشن کر دینی ہے۔ لاسٹ میں آپ کی جو ہیڈنگ ہوگی پیارے بچوں گردش دولت، اس ہیڈنگ میں جو کچھ لکھا ہے آپ نے سب کچھ یاد کرنا ہے، لکھنا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ یہاں تک آپ کا دوسرا سوال بھی ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے آپ کا آخری لانگ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی اسوہ کو ہم اپنی زندگی میں کہاں
کب اور کیسے بروئے کار لا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیارے بچوں، یہ تحریر کر کے لکھ لیں، یہ آپ کا جواب ہے۔ نبی کریم کا معاشی اسوہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں انصاف، دیانتداری، برابری کے اصولوں پر مبنی معاشرتی اور مالی رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم اس اسوہ کو درج ذیل مختلف مواقع پر بروئے کار لا سکتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کاروبار میں دیانتداری۔ کہاں؟ اپنے کاروبار، تجارت یا روزگار۔ کب؟ روزمرہ کاروباری معاملات میں، خاص طور پر خرید و فروخت کے دوران۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دیانتداری کو تجارت میں اولین ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سیکھ کر ہمیں اپنے کاروباری معاملات میں جھوٹ، دھوکہ دہی اور ذخیرہ اندوزی سے بچنا چاہیے اور شفافیت سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے مزدوروں کا حق اور ان سے حسن سلوک۔ کہاں؟ اپنی ملازمت یا کاروبار میں۔ کب؟ جب ہم کسی سے کام کروائیں یا کسی کو ملازم رکھیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرنے کی تلقین فرمائی۔ ہمیں بھی ملازمین اور مزدوروں کو ان کا حق وقت پر اور پورا دینا چاہیے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ ہے بچت اور میانہ روی۔ کہاں؟ ذاتی اور گھریلو اخراجات میں۔ کب؟ اپنی روزمرہ زندگی میں، خاص طور پر مالی منصوبہ بندی کرتے وقت۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے بچنے اور میانہ روی کو اپنانے کی تلقین کی۔ ہمیں اپنی زندگی میں فضول خرچی سے بچنا چاہیے تاکہ اپنی مالی مشکلات سے بچا جا سکے۔ چوتھا پوائنٹ ہے زکوٰۃ اور صدقہ کی ادائیگی۔ کہاں؟ اپنی مالی ذمہ داریوں میں۔ کب؟ جب اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہو۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو مال کی صفائی اور سماجی فلاح کے لیے ضروری قرار دیا۔ ہمیں اپنی آمدنی سے زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنا چاہیے تاکہ معاشرے کے غریب اور ضرورت مند افراد کی مدد ہو سکے۔ پانچواں پوائنٹ ہے حلال رزق کا حصول۔ کہاں؟ اپنے روزگار یا کاروبار میں۔ کب؟ ہر وقت جب ہم اپنے روزگار کے ذرائع کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور جائز ذرائع سے روزی کمانے پر زور دیا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں حرام اور مشکوک ذرائع سے بچتے ہوئے حلال ذرائع سے روزی کمانا چاہیے۔ چھٹا پوائنٹ ہے معاشرتی بھلائی اور فلاح کے منصوبے۔ کہاں؟ اپنی کمیونٹی اور معاشرت میں۔ کب؟ جب ہمیں معاشرتی بھلائی کے منصوبہ میں حصہ لینے کا موقع ملے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاشرتی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو فروغ دیا۔ ہمیں بھی اپنے مالی وسائل کو دوسروں کی مدد، تعلیم، صحت اور سماجی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ساتواں پوائنٹ ہے پیارے بچوں آپ کو ذخیرہ اندوزی سے بچنا۔ کب؟ کہاں؟ کاروبار اور تجارت میں۔ کب؟ جب کسی چیز کی قلت ہو اور لوگ منافع کمانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کی کوشش کریں۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کو سختی سے منع کیا۔ ہمیں بھی کاروبار میں مصنوعی قلت پیدا کرنے یا ناجائز منافع کے لیے اشیاء کو چھپانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تمام اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی اسوہ کو اپنانے کی عملی شکلیں ہیں جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کامیاب اور متوازن بنا سکتی ہیں۔ یہاں تک آپ کا تیسرا لانگ سوال کا جواب بھی پیارے بچوں ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔